أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ پھر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو کام کے اہل ہیں ان کی اطاعت کرو، جو اختیار والے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہیں کبھی جھگڑا ہو جائے کسی چیز کے بارے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس چیز کو لوٹاؤ، اس کام کو لوٹا دو، پھیر دو، جھگڑ پڑو جب تم، تو پھر رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو رجوع کرو اللہ کی طرف کہ اس کا فیصلہ کیا ہے، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہ بہت اچھی چیز ہے، واحسن تاویلا، اور یہ بہتر تحقیق ہے جو تم کر سکتے ہو۔ تین چیزوں میں تین کے لیے اطاعت کا حکم دیا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اور یہ مطاع حقیقی اصل میں اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی ہر بات مانی جاتی ہے، اور اللہ تعالی ہی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اور حقیقت میں جتنی بھی اطاعتیں ہیں وہ سب اللہ کی ہیں، حکم اللہ ہی کا ماننا ہے۔ یہاں تک کہ جو دو حکم بعد میں آ رہے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو، یہ دونوں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے، اس کا حکم ماننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی فیصلے میں اجتہادی غلطی کر دیں جیسے کہ ہوا ہے، تو پھر بھی اللہ ہی کی طرف رجوع ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں، ایسے فیصلہ کریں، اور اولو الامر تو بہت پھر بعد کی بات ہے جیسے کہ ابھی بیان ہوگا۔ تو حقیقی اطاعت اللہ کی کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور دوسری اطاعت بتلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں دنیا میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی راہ کیا ہے۔ تو دونوں کی اطاعت کا جو حکم دیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک تو حقیقی اطاعت اللہ کی، اور دوسرے انسانوں کو ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی انہی جیسا انسان جو مرتبے میں، قدر و منزلت میں ان سے کہیں آگے ہوتا، کہیں زیادہ بڑھیا اور اعلیٰ، وہ ہستی آئے اور لوگوں کو بتائے کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے ہر چیز میں۔ تو اطیعوا الرسول سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات پہنچاتے ہیں، ان کی بھی اطاعت ضروری ہے، جو کچھ انہوں نے کہہ دیا اس کو ماننا ضروری ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پہ خوشی کا اظہار فرمانا یہ بھی ہے جس سے حکم ثابت ہوتا ہے، اور وہ کسی چیز کو دیکھ کر خاموش رہے اس سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بات ہوئی اور اس پہ وہ نہیں بولے، جب نہیں بولے تو اس کا مطلب ہے وہ جائز ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اس چیز کا اگر وہ غلط تھی تو اس چیز کی تردید کرتے، کسی چیز کی تردید نہیں کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھی مانی جائے گی۔ اس حد تک اللہ نے ان کی اطاعت ضروری قرار دی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے آپ اطیعوا الرسول میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کریں اور وہ فیصلہ در حقیقت غلط ہو، والعیاذ باللہ، اور خدا کو پسند نہ ہو،
اور خدا اس پر رہنے دے تو امت کے لیے تو وہ سنت بن جائے گی، امت کے لیے تو بعض اوقات وہ فرض کے درجے میں چلی جائے گی، امت کے لیے تو بعض اوقات وہ بہت ہی اہم چیز ہو جائے گی، لیکن اصل میں اگر اللہ ناراض ہے اس سے تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے فرمائے ہیں ان میں کئی ایک فیصلے ایسے ہیں جو قرآن پاک میں آتے رہیں گے. یہاں سورہ نساء سے شروع ہوتے ہیں اور پھر آگے آپ دیکھیں گے سورہ مائدہ میں آ جائیں گے، پھر آگے آپ دیکھیں گے سورہ انفال میں آ جائیں گے، پھر اس کے بعد جا کر سورہ تحریم میں توبہ میں آ جائیں گے، پھر تحریم میں آ جائیں گے. کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، اللہ نے کہا کہ آپ اس فیصلے کو تبدیل کیجئے اور یہ نہیں یہ فیصلہ ہے. تو اطاعت اور معصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دونوں کی دونوں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی معصیت میں داخل ہیں، اور اس کا زیادہ واضح بیان آگے چل کے آ رہا ہے جس کی یہ تمہید یہاں باندھی گئی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ جن لوگوں کے حوالے کام کیا گیا ہے، جو اس میں اختیار والے ہیں، ان اختیار والوں کی تم اطاعت کرو. ایک چیز سے یہ غور کرنے کے قابل ہے کہ اطیعو کا لفظ 2 مرتبہ لائے ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں اطیعو کا لفظ نہیں لائے، یہ نہیں فرمایا کہ ان کی اطاعت کرو، بلکہ کہا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی جو اختیار والے ہیں تم میں سے. تو یہ اطیعو کا لفظ نہ لانا اس کا مطلب ہے ان دونوں کی اطاعت میں اور اولی الامر کی اطاعت میں فرق ہے. اولی الامر جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس حکمرانی ہے، جو اپنے فیصلوں کو نافذ کر سکتے ہیں، اولی الامر وہ یا فیصلے بتا سکتے ہیں. تو ان دونوں کے بعد تیسرے میں اطیعو کا لفظ نہ لانا، یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں میں فرق رکھا ہے. پہلی بات تو یہ پتہ چلتی. دوسری بات یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اولی الامر جن کو کہا ہے اس سے فقہا بھی مراد لیے جاتے ہیں اور حکام بھی مراد لیے جاتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی امیر بنایا جائے کسی کام کا، اولی الامر جو ہو اس کی اطاعت ضروری ہے، جو بڑا بنایا جائے اس کی اطاعت ضروری. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ایک جگہ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہاں جب تم جاؤ تو وہاں جا کر لڑائی کے لیے تھی بات، لیکن آپ نے فرمایا انہیں اسلام کی دعوت دینا. تو ایک آدمی کے متعلق بحث ہوئی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ میں اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کی واپسی پہ ان حضرات کی عمار کی تصویب کی اور کہا عمار ٹھیک ہے. تو خالد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی جو شکایت کی تھی اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے عمار مجھ سے ہے اور میں عمار سے ہوں، اور جو عمار کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. اور اس معاملے میں اللہ نے کہا کہ دیکھو جس کو تم پر حکمرانی دی گئی، اختیار دیا گیا، اور عمار رضی اللہ عنہ امیر تھے، خالد رضی اللہ عنہ کے انڈر تھے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اولی الامر جو اختیار والے ہیں ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو. تو ایک تو مراد حکام ہو گئے اور دوسرے مراد اس سے بعض حضرات نے فقہا لیے ہیں کہ جب فقہا مسئلہ بتائیں، فقیہ ہے، مفتی ہے، وہ مسئلہ بتاتا ہے تو اس کی اطاعت کرو، یعنی وہ مسئلہ جو صحیح بتا رہا ہے اس مسئلے پر عمل کرو. اولی الامر کا دائرہ کتنا وسیع ہے، یہ منکم کے جو الفاظ ہیں اس پہ اگر غور کریں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منکم سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں تمہارے حکمران ان کی اطاعت کرو، اور اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جتنے کافر ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، کیونکہ کافروں کو امارت، حکمرانی یہ حاصل ہی نہیں، حاصل ہی مسلمانوں کو ہے.
یہ گمراہی کی چیزیں ہیں جو اس آیت سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد اس واقعے کے متعلق بھی ہے کہ تم میں سے جو امیر تھا اس کی اطاعت ہونی چاہیے تھی، اور یا اللہ تعالیٰ کا مقصد اور فرمانا یہ بھی ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کی جس کو جو امیر ہے تم میں سے، یعنی جس انسان کو بھی ان چیزوں کا تجربہ ہے، جو اہل ہے اس کا، جو اختیار والا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اس لیے فقہا نے اس کے ضمن میں جو ایک جزیہ لکھا ہے بڑی کتابوں میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کافر امیر ہو، یہ بات سوچنے کی ہے، یہ جتنے غیر مسلم ممالک ہیں سب کے لیے یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر کافر امیر ہو اور مباح کاموں کا حکم دے تو اس کی پابندی ضروری، جائز کام۔ مثلا امیر ہے، کافر ہے، اور اس نے حکم دے دیا کہ اس شہر میں کہیں بھی روڈ پہ تھوکا نہیں جائے گا، اس شہر میں کہیں بھی لوگ سگریٹ ایسے نہیں پئیں گے جیسے پبلک پلیسز ہوتی ہیں، تو اس کی بات مانی جانی ضروری ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کی اطاعت نہ کی جائے، بلکہ اس کی اطاعت کی جائے گی، کیونکہ نفاذ جو احکامات ہیں، جو قانون ہے، اس کا نفاذ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ جتنے بھی مباح کام ہیں اس میں اس کی اطاعت کی جائے گی، اور شرعی احکامات اگر اس کے خلاف چلتا ہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ مثلا وہ یہ پابندی لگا دے کہ نماز نہ پڑھو، تو پھر تو کوئی نہیں مانے گا، پھر تو کوشش کریں گے نماز جیسے پڑھنی ہے ویسے پڑھیں گے۔ وہ کوئی ایسا حکم دے دے جو شریعت سے براہ راست ٹکراتا ہو، تو وہاں تو مسلمانوں کو اختیار ہے کہ مناسب رویہ اختیار کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر اور حاکم وقت اور کافروں کی مملکت میں مسلمان رہتے ہوں تو وہ جو کام جائز ہونے کے درجے کے ہیں، جو مسلمانوں میں بھی جائز ہیں، کافروں میں بھی جائز ہیں، اس میں بھی کافر کی اطاعت ضروری ہے۔ کافر کی معصیت اور کافر کے خلاف اس میں کرنا کافر حکمرانوں کے یہ جائز نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کتنی ہی چیزیں ہیں جس کے لیے وہ سائنس لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں یہ کام کرنا ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، کیوں خام خواہ اس کے خلاف کیا جائے؟ سائن لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ گاڑی مت روکیے، کیوں روکا جائے؟ بہت سے ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ ان جائز کاموں میں بھی یہ کہہ کے مخالفت کرتے ہیں کہ جی یہ تو کافر ہیں، کافروں کا ملک ہے، اس میں کون سی پابندی ہے؟ انہیں نہیں معلوم اس آیت کے خلاف بات جاتی ہے کہ مسلمانوں کے جہاں بھی رہنے کے احکامات ہیں وہاں جو بھی امیر ہے ان کا، اگر وہ شریعت سے براہ راست کوئی حکم ٹکراؤ کا نہیں ہو رہا، اس کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ لکھی ہے، تیسری بات بلکہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی جو تم میں سے حکمران مقرر کیے گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اولی الامر میں اگر لوگ جمع ہو کر یہ فیصلہ کر لیں کہ شریعت کے سارے معاملات میں ہم فلاں شخص کی بات مانیں گے تو اس انسان کے خلاف چلنا جائز نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں نے کی تھی، اور مسلمانوں نے بہت اچھی بات کی، ہندوستان میں امارت شرعیہ انہوں نے قائم کر دی، اور امارات شرعیہ جو تھی وہاں سجاد صاحب تھے، وہ امیر شریعت تھے۔ اسی طرح پٹنہ اور بہار میں لوگوں نے امیر شریعت ایک کے بعد دوسرے کو منتخب کیا۔ یہ مسلمانوں کی چیزیں بہت اچھی تھیں اور اب بھی ہیں کہ وہ اپنے نجی معاملات میں جس کو بھی اپنا امیر مقرر کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ انڈیا میں کورٹس میں جائیں، وہ جاتے ہیں اس میں اور اپنا فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ کئی چیزیں ہم نے ان کی رسالوں میں پڑھی کہ فلاں ابن فلاں اس کے خلاف فلاں نے دعویٰ کیا ہے اور طلاق کا مقدمہ ہے، نکاح کا ہے، وراثت کا ہے، فلاں چیز کا ہے، اور وہ ہمارے پاس آئیں اور شرعی نظام کے تحت ہم انہیں اس کا حل بتائیں گے۔ یہ ہر جگہ ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہندوستان میں آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں ایک مرتبہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی علماء نے کرنے کی، مگر عوام نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، لوگوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں۔
اس لیے کہ ہمارے ہاں سماج اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ شریعت کے احکامات کی وہ پابندی کریں. جس کے بھی خلاف فیصلہ ہوگا وہ یہ تھوڑا ہی کہتا ہے کہ شریعت کا حکم میرے خلاف، وہ کہتا ہے جی انہوں نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ جی انہوں نے رشوت لے لی ہوگی، دوسری پارٹی سے پیسے لے لیے، اس لیے ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا. یہ چیزیں جو تھی نا یہ ہمارے ہاں اٹھی اور بری طرح سے وہ نظام ناکام ہوا جسے بعض علماء نے چلانے کی کوشش کی تھی. البتہ ہندوستان میں جہاں بھی قائم ہے بہت اچھا ہے، لیکن کاش کہ ہندوستان کے مسلمان اتنے پڑھے لکھے ہوتے کہ اس نظام کو پورے ملک میں پھیلا لیتے. یہ جتنے بھی ہمارے مقدمے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کورٹس میں جائیں، ہم امارات شرعیہ قائم کر لیں گے اور اس میں جا کر اپنے فیصلے ہم خود کروا لیا کریں گے. اور حکومت سے اگر پورے ملک میں نظام ہوتا تو حکومت کو بھی مجبور کر سکتے تھے کہ ہمارے ہاں یہ جو چیزیں ہیں اس کو آپ ایک قانونی درجہ دیں جو ہمارے علماء کہتے ہیں، اور اس کو وہاں سے بھی امپلیمنٹیشن حکومت کی طرف سے بھی ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ علم کی کمی ہے، پھر اور بھی جو بھی اس کے اسباب اور ذرائع ہوں اس سے بحث نہیں، مگر یہ کہ مسلمانوں نے اس نظام کو چلنے ہی نہیں دیا، جبکہ پچھلے زمانوں میں یہ نظام بعض جگہوں پہ بڑے اچھے طریقے سے چلتے رہے. قربانی ہے، تعلیم کا نظام ہے، بہت سی چیزیں ہیں. اور مسلمانوں کے سامنے اب بہت بڑی مثال یہودیوں کی ہے کہ یہودی اب بھی اپنے بہت سے نظام خود اپنے ہی ہاتھ میں رکھتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، چیزیں بتاتے ہیں گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ پھر ان چیزوں کو ویسے ہی نافذ کر دیتی ہے جیسے یہودی ان کے مذہبی رہنما کہتے ہیں. تو اس لیے ایک اولی الامر کی کانسیپٹ اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی صورتحال ہے کہ حکمرانی نہیں رہی ہے مسلمانوں کی، تو وہ آپس میں مل کے جسے اپنا امیر مقرر کر لیتے ہیں ان کے فیصلوں کی وہ اتباع کرے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور اگر اس میں جھگڑا پڑ جائے، تنازع ہو جائے، فرض کر لیجئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مانتے، کچھ کہتے ہیں اس کو مانتے ہیں، آپس میں لڑ پڑے. دوسری صورت، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، امیر جو ہے امیر شرعیت جو ہیں وہ، جنہوں نے علماء نے فیصلہ کیا ہے وہ، اور کوئی پارٹی، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہم نے اپنا مسئلہ اس عدالت میں پیش کیا ہے اور یہاں علماء نے ہمارے متعلق جو فیصلہ لکھا ہے یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور اس کے لیے فلاں فلاں مفتی جو ہیں ہم ان کو کہتے ہیں وہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ مراد ہو، اللہ تعالیٰ کے مفسرین فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور کسی معاملے میں حکمران اور تم دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے کہ حکمران کوئی قانون نافذ کرتے ہیں اور پبلک یہ کہتی ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کام کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دیکھا آپ نے، پہلے 3 تھے اب 2 رہ گئے. پہلے اطاعت اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولی الامر کی، اور یہاں دوبارہ جو کہا ہے تو فرمایا ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو پھر اس کام کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، اس فیصلے کو، اس مقدمے کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہاں حکمرانوں کا ذکر نہیں کیا. تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہی یہ ہے کہ تمہارا اور حکمرانوں کا جب جھگڑا ہو جائے اور حکومت اور اسلامی، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو. تو اللہ تعالی کی طرف لوٹانے کا مقصد تو صاف پتہ چل گیا کہ قرآن پاک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب بھی صاف پتہ چلا کہ وہ حدیث ہے. دیکھا، اس لیے جو لوگ حدیث کی قانونی حیثیت کو نہیں مانتے اور اس کے لیگلی اتھارٹی ہونے کے قائل نہیں ہیں، وہ اس آیت پر غور کریں کہ یہ تو حکم قیامت تک ہے نا. اب جب بھی مسلمانوں کا کبھی بھی اپنے حکمرانوں سے جھگڑا ہوگا تو اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کو لوٹاؤ اللہ تعالی کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یوں کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو نہیں رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر حدیث کی طرف لوٹانا پڑے گا. تو حدیث کی قانونی حیثیت خود اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ حدیث حجت ہے. اگر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ ادھر لوٹاؤ. 2 باتیں. تیسری چیز اس آیت سے یہ پتا چلی
یہ اولی الامر کا تذکرہ اللہ نے دوبارہ نہیں فرمایا. تو دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ظاہر ہے کہ سب قانونی حیثیت سے ہوتے ہیں. ایک سوئی سے لے کے حکمران کی کرسی تک سب چیزوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے نا کہ کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور رشتے میں شوہر اور بیوی کے رشتے سے لے کر ماں اور بیٹے تک کے رشتے میں، باپ اور بیٹا نسب تک کے رشتے میں جھگڑا ہو سکتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس چیز کے متعلق ایک فتنہ نہ اٹھاؤ یا یہ کہ کوئی جھگڑا نہ پیدا ہوا. ہوتے رہتے ہیں انسانی زندگی میں یہ سب چیزیں ہیں. تو کون ہے فائنل اتھارٹی؟ کون ہے جو فیصلہ کرے؟ اللہ نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس لیے کہ وہ حکمران ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ وہ معصوم ہیں، وہ ظلم کر ہی نہیں سکتے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ ظلم کرنے لگ جائیں تو پھر ان کی حیثیت نہیں رہتی. اسی لیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام حدیث اب ہم سمجھتے ہیں، اس حدیث پر بحث کی جائے گی کہ راوی اس کے ٹھیک تھے نہیں ٹھیک تھے. اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ امت نے پہلے کیا سمجھا ہے، ہم اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن سرے سے حدیث کا ہی انکار کر دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا. تو معصومیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہوئی اور اللہ کی حکمرانی، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ تیسری چیز کوئی نہیں ہے. معصومیت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور یہ آیت بتاتی ہے ان لوگوں پر زد اس کی جا کر پڑتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 12 اماموں کے قائل ہیں کہ وہ معصوم تھے. اور وہ معصومیت اتنی بڑھا دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب بھی کہ کوئی سفر پہ جا رہا ہے اور اسے امام ضامن باندھ دیا. یہ سمجھتے اس کے کیا مطلب ہے؟ نہیں باندھتے؟ اب بہت جگہ باندھتے ہیں نا. اس کا مطلب اہل تشریح یہاں یہ تھا کہ امام غائب جو آخری مرتبہ غار میں گم ہو گئے تھے اور قرب قیامت میں وہ آئیں گے اور ہر وقت اس دنیا میں ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو، ان کے سپرد کرتے ہیں. وہ ضامن ہے اس چیز کے کہ تمہیں سفر کے بعد واپس لوٹا کے گھر امن اطمینان سے لائیں. یہ ہے نظریہ امام ضامن کا کہ امام جو ہیں وہ گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں اس کی کہ تم جو سفر میں جا رہے ہو تو بخیر و خوبی واپس آؤ گے. یہ ہے امام ضامن. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے گھرانے نے جس کی شدید مخالفت کی نا، اور انہوں نے کہا کہ یہ شرکیہ رسومات میں سے ہے، کبھی مت باندھو اور ختم کرو. تو وہ زمانہ تھا جس زمانے میں یعنی یہ کہنا اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے مترادف تھا. مگر انہوں نے کہی بات، انہوں نے کہا یہ امام ضامن کچھ نہیں ہے، اللہ ہی ضامن ہے، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. وہ چاہے گا تو صحیح سلامت آؤ گے، اور اگر اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ راستے میں کہیں روح نکل جائے تو کوئی نہیں روک سکتا. یہ امام ضامن. اسی طرح اپنے اماموں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا لیاذ باللہ کہ وہ معصوم تھے، حتیٰ کہ اپنے مشائخ کے متعلق بعض لوگوں میں بڑا غلو ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ معصوم ہیں بہت خطرناک بات ہے. کفر اور شرک فی النبوت کے ساتھ اس کے ڈانڈے جا ملتے ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہستی تھے جو معصوم ہیں، اور ان کے بعد ہر آدمی کا کلام امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اس پہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کسی نے آ کے کوئی مسئلہ پوچھا اور اسے کہا حضرت آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا اور وہ فتویٰ غلط ہو گیا، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے جو جملہ کہا نا، کمال کی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا فتویٰ صحیح اور غلط دونوں اس میں چانسز نہ ہوں، سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ ہمیشہ سچ کہتے تھے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، باقی امت میں کوئی بھی معصوم.
امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد رحمہ اللہ ایک مسئلے پہ 4 آدمی 4 فتوے دیتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، اور چاروں میں سے کسی ایک کی بات ہی صحیح ہو سکتی ہے نا، چاروں کی تو صحیح نہیں ہو سکتی۔ مثلا کوئی مسئلہ لے لیں، یہ جو ابھی گزرا تھا کہ والد کے ناجائز تعلقات کسی خاتون سے قائم ہو جائیں، بیٹا اس سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، تو ایک ہی آدمی حق پہ ہوگا، دونوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد ایسے مسائل ہیں جس پہ 5-5 6-6 قول ملیں گے اجتہاد کے، تو ایک ہی سچا ہوگا نا، باقی لوگ تو ٹھیک نہیں۔ ہم کہتے ہیں سب نے محنت کر کے اجتہاد کیا، قیامت میں اللہ ان کے اجتہاد کے اختلافات کو نہیں کھولے گا، سب صحیح، جس نے جو کچھ کیا ہے خدا کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کے کیا ہے، اگر وہ صحیح نتیجے پہ پہنچا ہے تو اسے دوہرا اجر ہے اپنی محنت کا بھی، اور یہ انعام بھی کہ صحیح نتیجے پہ پہنچا، اور اگر اس انسان سے خطا ہو گئی ہے تو اجتہادی خطا ہے، انسان تھا نا، ایک ثواب ملے گا اس کو محنت کا، البتہ وہ ثواب نہیں ملے گا کہ اس فیصلے تک پہنچ گیا جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایک آیت آ رہی ہے آگے سورہ نساء میں، اس پہ انشاءاللہ کچھ تفصیل سے بات کریں گے، کل پرسوں وہ آیت آ جائے گی۔ اس کو فی الحال اتنا یہاں روک لیتے ہیں اس بحث کو، اور اس کا خلاصہ یہ عرض کر دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، بس اس لیے اجتہادی خطا نبی سے ہو اللہ فوراً وہی نازل کر دیتے ہیں کہ نہ، یہ بات نہیں کرنی، کیونکہ ان کا اجتہادی خطا پر قائم رہنا امت کے لیے تو وہ سنت بن جائے گی، اور امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد تو چھوٹے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اگر اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو اللہ کوئی وہی تو نازل نہیں کرے گا، نہ، اس لیے کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے ہم کسی شخص کے لیے ماننے کو تیار نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ معصوم ہو، ہر آدمی سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ہاں البتہ یہ ہے کہ جس پہ اچھائیوں کا غلبہ ہے ہم اسے اچھا ہی کہیں گے، جس پہ برائیوں کا غلبہ ہے ضرورت کے وقت ہم اسے برا کہیں گے، وقت نہ کسی کو برا کہنے سے کون سا ثواب ہے۔ کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ یزید پہ لعنت جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہے تو جائز، میرا مسلک یہ ہے، لیکن کیا کرو گے یزید پہ لعنت کر کے؟ اس سے بہتر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی دیر درود شریف پڑھا کرو۔ تو بات یہی ہے، اس لیے اجتہاد میں جو خطا ہوتی ہے اگر وہ اہل ہے اور محنت اس نے کی ہے اسے ثواب ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے جب تم میں کیا ہو جائے، کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ، اس لیے کہ اللہ تو شہنشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اور اولو الامر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اور ان کے علاوہ کوئی معصوم ہے ہی نہیں، لہذا ادھر لوٹایا جائے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بس تمہارے لیے حرف آخر ہونا چاہیے، جو انہوں نے کہہ دیا ہے بس اسے مان جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو حق حاصل ہے، تم اس کے بندے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق حاصل ہے کیونکہ وہ آخری معصوم ہستی تھی اور تم ان کے امتی ہو۔ ذالک خیر، یہ بہت اچھی چیز ہے، جلدی فیصلہ ہو جائے گا، خیر کی چیز ہے، صحیح فیصلے پہ پہنچ جاؤ گے۔ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور دیکھو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تو تمہیں کریڈٹ یہ ملا، اور دوسرا یعنی جلدی فیصلہ ہو جانے کا، اور دوسری یہ کہ بہتر تحقیق ہو جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اجتہاد ہے ان دونوں چیزوں کی روشنی میں، پھر مجتہد نے جو اجتہاد کیا ہے اس اجتہاد کو مانو۔ یہ چیزیں اجتہاد پہ اور اجتہادی اختلافات پہ اللہ کرے کچھ خدا توفیق دے۔ ہاں آپ سے 2-3 باتیں اسی صورت میں آتی آئے، کل پرسوں عرض کریں گے کہ اجتہادی اختلافات کی انشاءاللہ عرض کریں گے کہ حقیقت کیا ہے،
اور اجتہادی اختلافات آخر مسلمانوں میں ہوئے کیوں، اور اس کا کریڈٹ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے کتنی بڑی رحمت رکھی ہے، اور یہ کہ یہ فرقے نہیں ہیں چار، جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ان چاروں نے امت کو بانٹ دیا ہے، یہ وہ اختلاف ہی نہیں ہے جو امت میں بٹوارا ہوا، اور یہ اختلاف ہے ہی نہیں جو زحمت ہوئی ہو، خدا کا شکر ہے، احسان ہے، اور جو انشاءاللہ اس کی تشریح آپ سے عرض کریں گے، امید ہے آخر پہ آپ بھی یہی کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے اللہ نے یہ احسان کیا اس امت پہ کہ 4 اسکول آف تھاٹس دے دیے کہ ان میں سے جس پہ بھی عمل کر لو گے دین سے نہیں نکلو۔ تو یہاں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معصوم ہے، اس لیے تمہارا حکمرانوں کا یا تمہارے علماء کا، یہ تفسیریں کی گئی نا، یا تمہارا اور وہ اتھارٹیز جو قانون تم پر نافذ کر رہی ہیں وہ، ان سب کا جھگڑا ہو جائے تو تم پھر رجوع کرو اللہ کی طرف، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ یہ دیکھا پھر آ گیا نا الم تر، قرآن ایسا انداز لاتا ہے یعنی بہت عجیب بات ہوگی، تم لوگوں نے غور نہیں کیا؟ یہ الفاظ آتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا ہو گیا، ایک مسلمان کا جو کہ منافق تھا ایک یہودی کے ساتھ، اور منافق کا نام تھا بشر، اور بشر نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے، اور اس کے مقابلے میں یہودی تھا، وہ کہتا رہا کہ یہ زمین میری ہے، یہ ٹکڑا میرا ہے۔ جب لڑائی اور یہ چیزیں ہوئیں آپس میں، دونوں کے اختلافات ہوئے، تو یہ جو منافق تھا اس نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ نہ یہودی نے کہا کیونکہ یہودی جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جھوٹ بولیں گے اور نہ رشوت لیں گے۔ منافق نے کہا کہ بجائے اس کے کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، چلتے ہیں کعب ابن اشرف جو تمہارا سردار ہے اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اور کعب ابن اشرف خوب کھاتا تھا پیسے رشوت کے، یہ جو کتاب ہے حدیث وفا اس میں کعب ابن اشرف کا تذکرہ ہے، وہاں پڑھ لیجئے گا یہ کیسا آدمی ہے۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے، یہودی نے کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتا ہوں کہ ادھر چلو، اور تم مجھے میرے سردار کی طرف لے جاتے ہو، آخر اس میں مسئلہ کیا ہے، تمہاری کیا مصلحت ہے؟ تو اب یہ کلمہ تو بظاہر پڑھے ہوئے تھا، بشر جو منافق تھا شرمندہ ہوا چلا گیا۔ جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے دونوں کے دلائل سنے اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ زمین اس کی ہے۔ باہر نکلے مسجد نبوی سے تو بشر منافق کہنے لگا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر ہم اس فیصلے پہ نظر ثانی کرا لیں اور چلیں کعب ابن اشرف کے پاس، وہ نظر ثانی کر دے؟ اس نے کہا کمال کی بات کرتے ہو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے اور اس پہ کعب ابن اشرف نظر ثانی کرے، میں تو نہیں مانتا۔ منافق یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح یہودی اس کے خلاف فیصلہ کر دیں تو وہ شور مچائے اسلام کا نام دے کے کہ اسلام بہت خطرے میں ہے۔ مدینہ منورہ میں دیکھو یہودی مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، اسلام بہت خطرے میں، اپنے کرتوت نہیں بتانے کہ میں نے کیا کیا، صحیح ہے نا؟ یہ بالکل ایسی صورتحال پیش آتی ہے اب بھی کہ امریکہ سے پکڑ کے گورنمنٹ نے نکال دیا، اور اپنے اپنے ممالک میں جا کے یہ نہیں کہتے کہ ہم غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے یا ہم نے کیا جرم کر لیا تھا، شور یہ مچانا ہے کہ امریکہ میں تو مسلمانوں کی بس تباہی ہے جی، بالکل برباد ہو گئے، دیکھیں صاحب ایسے ظلم کرتے، یہودی ایسے اور عیسائی ایسے، اپنے کام بھی تو بتاؤ نا تم نے کیا کیے۔ اس سے چونکہ ہمدردیاں نہیں ملتی، اس سے چونکہ لوگوں کے جذبات نہیں بھڑکتے، تو صاف بات کہنی نہیں، کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ایسے کیا، اور ٹھیک یہی چیز ہمارے ممالک میں بھی ہوتی ہے کہ وہاں سفارتکار کی پٹائی ہو تو دوسرے ملک میں
یہ نہیں کہتے کہ میں نے کیا کیا ہے، اسے بالکل ویل چیئر پہ لائیں گے، جیسے پاکستان والوں نے بالکل مار دیا ہے، ذبح کر دیا، جی مرنے ہی والا تھا وہ تو بڑی مشکل سے اسلام آباد سے جان چھٹی. اور وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ارے دلی میں بالکل اسے اڑا دیتے، یہ تو بڑی مشکل سے، اپنا کام نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کون کون سی جاسوسیاں کر رہے تھے. چین سے رہنے نہیں دینا مخلوق کو، اور مذہب کے نام پر فلیئر اپ کرنا ہے لوگوں کو کہ کسی طرح آگ بڑھ کے کہیں تو حقیقت ہو نا. یہی چیزیں یہودی بھی کیا کرتے تھے اپنے زمانے میں عیسائیوں کے خلاف. یہ چیزیں اس نے کہا کعب ابن اشرف کے پاس چلو اور اس سے نظر ثانی کرائیں. یہودی نے انکار کر دیا. اب منافق سوچتا رہا، پھر اسے کہنے لگا کہ تم اس طرح کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کر اس فیصلے پہ بحث کرتے ہیں. یہودی تنگ آ گیا جب اس نے زیادہ بار کہا، اسے کہا چلو عمر کے پاس چلے جاتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو وہ باہر تشریف لائے اور بات سنی. یہودی نے تو بات کی مختصر. اس نے کہا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور یہ فیصلہ کروانا تھا، ایسے زمین کا جھگڑا تھا، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. منافق نے کہا میری بات آپ سنیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بتاؤ کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے حق میں ہوا ہے؟ اس نے کہا ہوا تو حق میں ہے، لیکن میری بات سنیں. انہوں نے کہا میں سنتا ہوں. اندر گئے اور تلوار لے آئے اور اس منافق کا سر اڑا دیا اور فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد بھی عمر کے پاس آئے نا، اس کا حل یہی ہے. اوہو، اس قتل پہ مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا اور یہودی اور بھاگے یہ منافق سارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا. حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس پہ یقین نہیں کر سکتا کہ عمر کی اتنی جرأت ہو کہ مسلمانوں کو قتل کرنے لگے. یہ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی نکلے. آپ نے کہا عمر ایسے نہیں کر سکتے، مسلمانوں کا قتل. اب ظاہر میں تو کلمہ پڑھا ہوا تھا نا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تحقیق ہوئی تو انہوں نے کہا بالکل میں نے کیا ہے. جو آپ کا فیصلہ نہ مانے اور میرے پاس آئے اس لیے کہ میں آپ کے فیصلے پہ نظر ثانی کروں، اللہ کے رسول بس اس کا حل یہی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا یہ بتاتا ہے کیسا شدید تعلق تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہہ دیا تھا جب وہ 9 ہجری میں جا رہے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے، تو عرض کیا اللہ کے رسول میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں عمرہ کروں گا. تو اس کے بعد اب تک حالات ہی ٹھیک نہیں ہوئے، اب ٹھیک ہیں تو آپ فرمائیں وہ میرے ذمے باقی ہے. تو آپ نے فرمایا عمر کسی کا قرض دینا ہوتا تو نہ دیتے. تو عرض کیا ضرور دیتا. فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے. تو جب چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تنسینا فی دعائک یا اخیہ، میرے بھیا میرے پیارے بھائی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوتے تھے اس بات کو سنا کے، کہتے تھے لو کانت بحد دنیا، پوری دنیا مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا ان 2 لفظوں سے خوش ہوں کہ مجھے اپنا بھائی اور پیارا بھائی کہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو معاملہ یہ تھا. اب جب مدینہ منورہ میں کوہرام مچایا منافقین نے، انہوں نے کہا یہ ظلم، اب تو مسلمانوں پہ بھی ہاتھ کھل گیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے لگے ہیں. تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے پیٹتے. اب قتل کے عوض میں تو قتل ہی تھا. بہت اپنی طرف سے احسان انہوں نے رکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ اور کہنے لگے اگر عمر ہمیں پیسے دے دے اور 100 اونٹ ادا کر دیں تو ہم اس خون کو معاف کرتے ہیں. یہ جھگڑا یہ بحث سارے مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور ہر مسلمان ایک ایک بچہ اور گھر میں ظاہر بات پھیل گئی. ہو رہا تھا اللہ نے یہ آیات نازل کر دی. اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، تم نے آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر، یزعمون جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اللہ نے نازل کی ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور اس ایمان کے باوجود یریدون، وہ چاہتے ہیں کہ ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ شیطان کے پاس جائیں اور اس سے اپنے فیصلے کرائیں. وقد امروا،
اللہ نے انہیں ہلاک کے حکم دیا تھا، حکم دیے گئے تھے کہ ان یکفروا بہ، کہ اس کے ساتھ انکار کریں گے، شیطان کا حکم نہیں مانیں گے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور یہ لوگ جو شیطانوں کے پاس اپنے فیصلے کرانے لے جاتے ہیں، یہ اور شیاطین، ان یضلہم ضلالا بعیدا، یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں صحیح راہ سے ہٹا دیں اور دور پھینک دیں صحیح بات سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، آؤ اللہ کے حکم کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ ان منافقوں کو دیکھیں، يَصُدُّونَ عَنْكَ، آپ کی طرف آنے سے بہت ہی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، صدودا، اٹک کر چلتے ہیں. یہ آیات سن لیجئے، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پھر کیسے کوئی حل ہوگا جب ان کو وہ مصیبت پہنچی ہے، قتل ہو گئے یہ، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت سے یہ قتل ہوا ہے. ثُمَّ جَاءُوا، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون، اور قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، اور کہتے ہیں ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہم جو گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ کسی اور کے پاس جو گئے تھے فیصلہ کرانے، تو ہم نے تو چاہا تھا کہ کوئی بھلائی اور بھائی چارہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان رہے تاکہ یہودی مسلمان ہو جائے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ اتنے جھوٹے ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے کہ ان منافقوں کے دل میں کیا تھا. ظاہر میں یہودیوں کو قریب کریں کہ اسلام لے آئیں، اور حقیقت میں یہ کہ اپنے اسلام کا ڈھنڈورا پیٹیں. فاعرض عنہم، سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، تغافل کیجئے. وعظہم، اور انہیں نصیحت کیجئے تنہائی میں بلا کر. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے حق میں جو کام کی بات ہے نا بس وہ کہہ دیں. وما ارسلنا من رسول، اور لوگوں کوئی رسول ہم نے بھیجا ہی نہیں ہے مگر اسی لیے کہ الا لیطاع، کہ اس کا حکم مانا جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب ان لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا تھا تو پھر کیا برا تھا، جاؤ کہ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ سے بخشواتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ کو پاتے بڑا مہربان، بڑا توبہ قبول کرنے والا. فلا وربک، سو قسم ہے ہمیں، وربک، اور تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو قاضی اور آپ کو فیصلہ کن سمجھے، فیما شجر بینہم، جو جھگڑے ان کے آپس میں پیش آتے ہیں. اور پھر یہی نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور پھر یہ اپنے جی میں ان فیصلوں کے سننے کے بعد حرجن، کوئی اپنے دل میں بھی تنگی نہ لائیں آپ کے فیصلے سے، بما قضیت، جو آپ فیصلہ ان کے متعلق کر دیں، ویسلموا تسلیما، اور یہ بھی نہیں بلکہ مکمل طور پر تسلیم کریں گے، تب یہ مومن ہیں. یہ آیات اللہ نے نازل کی اس بشر منافق کے بارے میں. اور قتل، وہ تو خون ویسے ہی ہو گیا تھا ختم، اوپر سے یہ بات تھی کہ اونٹ دیں اور پیسے وہ بھی ہٹا دیے گئے، کہ منافق نہیں، یہ تو کافر تھا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ نظر ثانی کروانے چلا تھا کہیں اور مومن انسان، اللہ نے بتایا مومن وہ ہیں. تو جب کافر ہوا تو اس کے خون کا کیا پیسے دینے ہیں اور اس کے خون کا دیت کیا دینی ہے، سو اونٹ، کچھ نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اللہ نے یہ باتیں نازل فرما دی. اس لیے یہاں سے شروع کیا اللہ تعالی نے